میرے خود کے ڈور پھری ہوئی ہے, لیکن وہ یہاں پر اس وقت ڈور اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی, وہ لگی اور لگ کے یہاں سے لگ کے ٹوٹی, کان پہ پھری اور یہاں پر ہلکا سا وہ چیرا سا آیا کہ وہ نکل گئی. لیکن اگر راڈ لگا ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتا, وہ بھی بچت ہو جاتی. اتنا بھی انسان گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس سے لوگوں کی گردن کٹے گی, وہ پھر بھی وہ استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا پن نہیں ہو سکتا. یہ مجرمانہ غفلت ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے. اس کو اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. بسنت کی سٹوریز کو ہم بہت یعنی کلوزلی فالو کر رہے ہیں, اینڈ اٹس ویری گڈ ٹو سی دیٹ یو آر اے پارٹ آف دیٹ ہائی لیول کمیٹی دیٹ از ڈسکسنگ بسنت. ہمیں ایک تو سب سے الٹا شروع کریں زہیب بھائی, سب سے لیٹسٹ خبر کیا ہے؟ اس کو کامران لشاری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر نجم سیٹھی صاحب ہیں, اس کے اندر افتخار احمد صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اس میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں, کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی جو بڑے لوگ ہیں وہ سارے ہیں, اس کے اندر CCPO ہیں, اس کے اندر DC صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, اس کے اندر لیگل فرٹرنیٹی ہے پوری. اوپر سے میرا اس میں شامل ہونے کا ایک اور ریزن یہ تھا کہ میں لاہور وال سٹی اتھارٹی کا آفیشیل ایمبیسڈر ہوں گڈ ول. اوکے, تو وہ ان کی مہربانی ہے کیونکہ میں شہر کا رہنے والا ہوں. بالکل, تو شہر سے میری محبت کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس کا گڈ ول ایمبیسڈر بنایا. اگر ہم نے یہ بین کیا ہے نا تو یہ ہماری سوسائٹی کی تذلیل ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ ایونٹ منا سکیں. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جو کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے, وہ اصل میں ہم اپنی تذلیل کر رہے ہیں اس یہ کہہ کے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ ایونٹ منا سکیں. تو ہمیں قابل بننا چاہیے. دنیا میں بل فائٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں بل, تو اس کا مطلب وہ لوگ یہ منا سکتے ہیں. اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ اتنے سینسیبل ہیں, ان کو پتا ہے خود کو کیسے بچانا ہے. لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں زہیب بھائی؟ کہ سمپلی کیبنٹ میں جائے گا, کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس دن کے اندر اس ٹائم کے اندر اتنی جگہ پہ یہ منانے کی اجازت دے دینی چاہیے. امینڈ کر دیں گے. زہیب بھائی انڈیا میں کیا ہوتا ہے یار؟ انڈیا والے تو اف دے کین مینیج, آئی تھنک وی کین مینیج از ویل. اینڈ وہ بھی بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں, اس میں سے ہم بھی بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈرپوک ہیں اور ہمیں ڈرانے والے ہم میں سے ہی ہیں. جیسے آپ اس کو ایک مثال ایسے لے لیں, ایک گھر میں ایک بچہ ہے وہ بوئی سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, اب گھر والے سب کو پتا ہے کہ یہ بوئی سے ڈرتا ہے, تو سارے اس کو بوئی سے ڈراتے ہیں. اب اسے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا, سارے کہتے ہیں بوئی آ جائے گی. زبردست. زہیب بھائی آپ کے کام دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, خاص طور پہ یو آر دا سن آف سوئل, لاہور کا بہت خیال رکھتے ہیں, بڑی ہمیں یعنی فخر اس بات پہ. تھینک یو. اچھا سر, ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, یہ ایک تو یہ ہے کہ بسنت کی سٹوریز کو ہم بہت یعنی کلوزلی فالو کر رہے ہیں, اینڈ اٹس ویری گڈ ٹو سی دیٹ یو آر اے پارٹ آف دیٹ ہائی لیول کمیٹی دیٹ از ڈسکسنگ بسنت. ہمیں ایک تو سب سے الٹا شروع کریں زہیب بھائی, سب سے لیٹسٹ خبر کیا ہے؟ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایگریمنٹ یہ جو کمیٹی ہے یہ ہے ایک ایڈوائزری اینڈ ایگزامنری کمیٹی. صحیح. جس کو لیڈرشپ جو ہے پنجاب کی اس نے اس کو بنایا ہے. ابھی یہ کیا کہتے ہیں لیگلی نوٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن یہ وہاں پر ہے, فزیکلی وہاں پہ ہے. یہ وربلی اس کو ایک کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. اس کو کامران لشاری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر نجم سیٹھی صاحب ہیں, اس کے اندر افتخار احمد صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ہیں, اس میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں, کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی جو بڑے لوگ ہیں وہ سارے ہیں, اس کے اندر CCPO ہیں, اس کے اندر DC صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, اس کے اندر لیگل فرٹرنیٹی ہے پوری, جو لیگل بورڈ ہے وال سٹی اتھارٹی لاہور کا وہ ہے. اوپر سے میرا اس میں شامل ہونے کا ایک اور ریزن یہ تھا کہ میں لاہور وال سٹی اتھارٹی کا آفیشیل ایمبیسڈر ہوں گڈ ول. اوکے, تو وہ ان کی مہربانی ہے کیونکہ میں شہر کا رہنے والا ہوں. بالکل, تو شہر سے میری محبت کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس کا گڈ ول ایمبیسڈر بنایا. اب وہ گڈ ول ایمبیسڈر ہونے کی وجہ سے مجھے اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا, کیونکہ میرا رول سب سے زیادہ ہونے والا ہے اس کے اندر. کیونکہ بسنت کا نا جو پبلک پرسیپشن اب بن گیا ہوا نا یہ لاسٹ 10-12 سال کے اندر, وہ بڑا خطرناک ہے. جیسے کہ پتنگ بازی بند ہے, بین ہے قانون میں, اب تو قانون سازی ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کے لاء میں ہے کہ آپ پتنگ سازی نہیں کر سکتے, پتنگ بازی نہیں کر سکتے, ڈور سازی نہیں کر سکتے. یہ قابل سزا جرم ہے, اس کا جرمانہ بھی ہے, اس کی سزا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کریں گے اس کی وجہ میں وجہ بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا اموات ہوئی ہیں. ایک نوجوان بچہ فیصل آباد میں, اس کی شادی ہونے والی تھی, بیچارہ وہ ڈور کا شکار ہو گیا,
ऐसे ही ڈور جو سی قاتل ڈور تھی. میں یہ کہتا ہوں اس قاتل ڈور نے انسانوں کا قتل کیا ہی کیا ہے, اس ایونٹ کا بھی قتل یہ کیا. آپ نے بہت بڑی بات پروگرام میں بھی کی تھی, اٹ واز سچ اے ڈیپ تھنگ. ہاں کہ اس ڈور سے قتل ہوا ہے یہ ایونٹ. تو وہی ہم نے کمیٹی میں بھی کہا. اب پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ اب آپ نے وہ شو دیکھا ہوگا جو میں نے کیا, اس میں لوگ جن سے ہیں وہ لاہور کے لوگ وہ بسنت نہیں منانا چاہتے. وہ کہتے ہیں یار یہ خونی کھیل ہے, خونی کھیل ہے, ہم نہیں کھیل سکتے. جن کے گھروں میں بچے بیچارے مرے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو. پھر دوسری طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہو. اب پرابلم یہ آ گئی ہے ہم ہو یا نہ ہو کے اندر پھنس گئے. پہلے اس کی ریشو بتا دیں ہمیں ذرا آنیسٹلی کہ یار آنیسٹلی پہلے تو تھی نا کہ 70% لوگ چاہتے تھے ہو, 30% چاہتے تھے نہیں ہو. اب وہ 50-50 ہو گئی ہوئی ہے. آدھے چاہتے ہیں ہو, آدھے چاہتے ہیں نہ ہو. اچھا زہیب بھائی آپ پوچھ بھی اس طرح کے بزرگ لوگوں سے پوچھ رہے تھے, یار آپ نے ینگسٹر سے کم پوچھا. میں پروگرام دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا, میں کہا یار یہ تو یہ منع کر دے گا, یہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ بندہ منع کر دے گا. اچھا وہ سروے ہوتا ہے نا جو اس کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سڑک چنتا ہوں, صحیح ہے, میں وہ جب راستہ چنتا ہوں نا تو اس میں جو بھی آئے گا وہ اس کا حصہ بنے گا. وہ ایسے کہتے ہیں جیسے فال کی طرح نکالتے ہیں, اور فال نکال رہے ہوتے ہیں. لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں زہیب بھائی, وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے میں نے یہ بھی سنا تھا کہیں سے کہ دا پولیٹیکل گورنمنٹ وانٹس کہ یہ جو پیسج ہے نا یہ کورٹس دیں کہ کسی طرح الاؤ کریں, یا کورٹ کی طرف سے نہیں ہے؟ کورٹس کی طرف سے تو اب نکل گیا نا, تو یہ قانون ہے. اچھا قانون کا کیا کریں گے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں 2 دن چینج کیا جائے گا, 2 دن کے لیے. وہ کیبنٹ میں یہ اس کمیٹی کا جو آگے جا کے مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ کمیٹی ایڈوائز کرے گی یا ایگزامن کرے گی, وہ اپنی سفارشات بنائے گی کہ یہ ہماری سفارشات ہیں اور اس بسنت کو ایسے 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 سیو کیا جا سکتا ہے ان چیزوں پہ چل کے. وہ پھر کیبنٹ کے سامنے جائے گا, وہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اٹس کائنڈ آف اے اسٹڈی گروپ کہہ دیں اس کو, اس جو کمیٹی ہے اس کو اسٹڈی گروپ کہہ دیں. یہ اسٹڈی گروپ, اس کو رائٹ ورڈ اس کا یہی ہے اسٹڈی گروپ. یہ اسٹڈی گروپ یہ ڈیسائیڈ کرے, یہ دیکھے گا, اسٹڈی بنائے گا کہ اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں, کہ اس کو اگر ہم بچانا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ چیز بچ جائے اور لوگوں کو یہ ایونٹ ختم نہ ہو, مل جائے, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جب بنا کے دے دیں گے, وہ پھر کیبنٹ نے ڈیسیجن کیبنٹ کا, یہ قانون بن چکا ہوا ہے تو قانون کے تھرو ہی چینج ہو سکتا ہے. اس کو ایسے عدالت کے تھرو یا ادھر ادھر کہیں پہ نہیں جائے گا. یہ سمپلی کیبنٹ میں جائے گا, کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس دن کے اندر, اس ٹائم کے اندر, اتنی جگہ پہ یہ منانے کی اجازت دے دینی چاہیے. امینڈ کر دیں گے. زہیب بھائی انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ یار انڈیا والے تو بڑا اوپنلی کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن وہ وہاں پر اس طرح کی ان کی ایک صوبے کی آبادی اتنی ہے, ایک صوبے کی آبادی ڈوریں وہاں بھی پھرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جس دن جب وہ پتنگ بازی کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ پریکاشنری میئرز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ بائکس بند نہیں کرتے, میرے خیال سے راڈز کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ اس طرح کر کے اپنی جو ہے جہاں پر ڈوریں زیادہ جا رہی ہیں وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ نہ جائیں, کیونکہ وہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کا تو مطلب جو چڑھتا, جیسے پنجاب ہم کہتے ہیں, وہاں کا تو یہ فیسٹیول وہ بھی بڑے شوق سے مناتے ہیں. فیروزپور کی جو ہے بسنت, وہ بڑی امپورٹنٹ بسنت ہے اور دنیا وہاں جاتی ہے دیکھنے کے لیے. ہمارا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ فیروزپور جائیں, یہ بس چند کلومیٹر فیروزپور ہے, تو فیروزپور جا کے ہم بسنت منائیں, تو وہ بڑا ایک میٹر کرتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں ہم نے جو سنا ہے, باتیں سنی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم گئے تو نہیں دیکھنے کے لیے یا کیسے ہوتی ہے, لیکن باتیں جو سنی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ لوگ جو سے ہیں وہاں بھی ڈور پھرتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے پریکاشنری میئرز لیتے ہیں. گورنمنٹ جو سی اتنی سینسٹیو نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ وہ اس کو اتنا سینسٹائز کرتے ہیں جیسے ہم اس کو سینسٹائز کرتے تھے. ان کی صرف یو پی میں اتنی آبادی ہے جتنی پورے پاکستان میں آبادی ہے, صرف یو پی میں, یعنی اتر پردیش میں 24 کروڑ. تو اف دے کین مینیج, آئی تھنک وی کین مینیج ایز ویل. اینڈ وہ بھی بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں اس میں سے, ہم بھی بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈرپوک ہیں, اوپر سے ہمیں ڈرانے والے بہت ہیں. ہم ڈرپوک ہیں اور ہمیں ڈرانے والے ہم میں سے ہی ہیں. جیسے آپ اس کو ایک مثال ایسے لے لیں کہ گھر میں ایک بچہ ہے وہ بوئی سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, اب گھر والے سب کو پتا ہے کہ یہ بوئی سے ڈرتا ہے, تو سارے اس کو بوئی سے ڈراتے ہیں. اب اس سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا, سارے کہتے ہیں بوئی آ جائے گی, تو وہ بوئی سے ڈراتے رہتے ہیں. تو ہم وہ بچہ ہیں جو بوئی سے ڈرتا ہے, اور ہمیں جتنے بھی ہمارے ویل وشر یا سمپیتھائزر ہیں
وہ ہمارے اپنے جو ان سے ہیں وہ ہمیں بوئی سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. اور اب ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ہم بوئی سے ہی ڈرتے ہیں. وہ ہمارے کانفیڈنس کا لیول یہ ہے کہ ہم کسی بڑے ملک کے سامنے اپنی بات زور سے نہیں رکھ سکتے, ہم کسی بڑے مینس کو پاورفلی کنٹرول نہیں کرش نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے اندر بہت سارے فریکشن پیدا ہو گئے ہیں, ہمارے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, بہت سارے کمپلیکسز پیدا ہو گئے ہیں. ہماری بحیثیت ایک ملک کے, ایک نیشن کے جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم بوئی سے ڈرتے ہیں, اور ہمیں اپنے ہمارے لوگ بوئی سے ڈراتے ہیں. زبردست زبردست. آخر میں زہیر بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, شوڈ وی بی ریڈی فار 2026 بسنت؟ آنیسٹلی بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف ورکنگ گروپ ہے, یا اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے انالیسس کے مطابق کیا ہوگا؟ دیکھیں, اسٹڈی گروپ جو سا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ اپنا کام کرے گا, لیکن جو میرا لوگوں سے, آپ کے تھرو جو لوگ سن رہے ہیں ان سے میری درخواست یہی ہے کہ گنز بھی ہیں, گنز کے ساتھ فائر ہو تو بندہ مر جاتا ہے, گن کا استعمال ہے, پھر گن کو رکھنے کے کچھ اصول ہیں, گن کو استعمال کرنے کے اصول ہیں. موت باتھ روم میں بھی آ جاتی ہے, صابن سے پاؤں سلپ ہوتا ہے, وہ سر لگتا ہے بنی پہ اور بندہ وہاں بھی مر جاتا ہے. ٹرو. لیکن آپ جب کوئی چیز, ہر چیز سے موت ہو سکتی ہے, اس سے موت ہو سکتی ہے. یہ کرنٹ جو سا آ گیا, میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں, اب میں اس کو اندر ٹچ کرتا رہوں گا, اس میں کرنٹ آ جائے گا, مجھے لگے گا نا, شارٹ لگے گا نا. میرا کیا ہے کہ مجھے ایک کہا گیا کہ اس سے دور رہنا ہے, یہ کرنٹ ہے, اس سے دور رہنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ فون ہے, یہ اس کی بیٹری پھٹ جائے تو تب بھی نقصان ہو سکتا ہے, فون بند کر دیں گے آپ, مائکرو فون بند کر دیں گے آپ. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خطرناک ہے, اس کے قریب نہیں جانا, یا اس کے قریب جانا ہے تو یہ پریکاشنری میئر ہے, یہ تم نے لینے ہیں. دیکھو یہ ایسی چیز, اور ہر دنیا میں انٹرنیشنل کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے اس کے پیچھے ہیزرڈ لکھا ہوتا ہے, بالکل, کہ اس سے یہ ہیزرڈ ہو سکتے ہیں, یہ انفلیمیبل ہے, اس سے آگ لگ سکتی ہے, اس کو آگ سے دور رکھنا ہے, اس کے قریب اس کو سن لائٹ میں نہیں رکھنا, یہ ریئیکشن کر سکتی ہے. ہر چیز لکھی ہوتی ہے جو ہم میں سے شاید کوئی لوگ پڑھنا پسند نہیں کرتے. پھر ایک دم پھٹ جائے تو کہتے ہیں وہ اے نہیں لانی ہے, آئندہ تو بین کر دو, یہ پھٹتی ہے. نہیں بھائی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پھٹتی ہے, تمہیں اس کو خیال سے رکھنا ہے, تمہیں اس کا ٹیمپریچر اس میں رکھنا ہے. پرفیوم کی بوٹل گرمیاں آ گئی ہیں, آپ گاڑی میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ٹیمپریچر بڑھ جائے وہ پھٹ جائے گی. تو بھائی آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خطرہ چھپا ہوا. تو آپ کو وہ خطروں کو دیکھ کے ان خطروں سے خود کو بچانا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان. بندر ہوتا ہے نا, بندر آگ کا کوئلہ پکڑ لیتا ہے, کوئلہ چمک رہا ہونا وہ پکڑ لیتا ہے. کوئی جانور ہو نا, جانور وہ کوئلہ دہک رہا ہو تو وہ سرخ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو منہ مار لیتا ہے. چھوٹا بچہ بھی کوئلہ اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑوں کی یہی وجہ ہوتی ہے, بڑے کو اسی لیے بڑا کہا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئلہ ہے, یہ گرم ہے, اٹھاؤں گا تو جل جائے گا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں جو موٹی دوڑ استعمال کرتے ہیں. مطلب اتنا بھی انسان گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کی گردن کٹے گی, وہ پھر بھی وہ استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا پن نہیں ہو سکتا. یہ مجرمانہ غفلت ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے. اس کو اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ مین بیسک ایشو. اب دیکھو نا, آپ کہہ رہے ہو گڈی اڑے گی گردن کٹے گی, بھائی موٹی ڈور سے اڑائیں گے گردن کٹے گی, موٹی ڈور چھوڑ دو گردن نہیں کٹے گی, ڈور کٹ جائے گی, ڈور ٹوٹ جائے گی. میرے خود کے ڈور پھری ہوئی ہے, لیکن وہ یہاں پر اس وقت ڈور اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی, وہ لگی اور لگ کے یہاں سے لگ کے ٹوٹی, کان پہ پھری, اور یہاں پر ہلکا سا وہ چیرا سا آیا کہ وہ نکل گئی. لیکن اگر راڈ لگا ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتا, وہ بھی بچت ہو جاتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, ایونٹس کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں بار بار یہی کہتا ہوں, اگر آپ اس قابل نہیں ہیں, یعنی کہ اف یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو پلے ود دس تھنگ, تو آپ کو نہیں ملنی چاہیے. اس کا مطلب اگر ہم نے یہ بین کیا ہے نا, تو یہ ہماری سوسائٹی کی تذلیل ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ ایونٹ منا سکیں. یہ ہماری تذلیل ہے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. جو کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے, وہ اصل میں ہم اپنی تذلیل کر رہے ہیں. یہ کہہ کے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ ایونٹ منا سکیں. تو ہمیں قابل بننا چاہیے. دنیا میں بل فائٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر لوگ چھوڑ بھاگتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ لوگ یہ منا سکتے ہیں. اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے سینسیبل ہیں, ان کو پتہ ہے خود کو کیسے بچانا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ہم یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں ہم کہ ہم یہ منا ہی نہیں سکتے. بھائی ہمیں تم نئی چیز دو گے تو ہم تو ہاتھ جلائیں گے, جنگل جلا دیں گے,
ہمیں تو مت دو کچھ نئی چیز, ہم نیا چیز کا استعمال نہیں. ویسے ہوتا ہے ایسا ہی ہے, نیا نیا فون آیا تھا دبائیاں لات دیا, نیا نیا ولاگنگ شروع کی تھی سارے ہی ولاگر شروع ہو گئے. پھر اچھا کرتے کیا ہیں, مطلب اس کی ایکسٹریم ڈرٹی اینڈ پہ جاتے ہیں, یہ ہرٹ ایکسٹریم مینٹالٹی ڈرٹی اینڈ پہ اس طرح کی سچویشن کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ میرے لیے زہر ہے, ڈرٹی اینڈ تک جائیں گے اس کے, کسی کو پلا دیں گے, کچھ کریں گے, شروع کر دیں گے, کاروبار شروع کر دیں گے. یہ زیادتی ہے, یہ دس از ویری بیڈ.